اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج کی جو ویڈیو جو وظیفہ لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں، جمعۃ المبارک کے حوالے سے بڑا ہی خاص وظیفہ ہے۔ انشاءاللہ تعالی اگر آپ یہ 2 نفل اور 2 آیات والا وظیفہ اگر آپ جمعۃ المبارک سے سٹارٹ کرتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خاص جو اللہ کریم نے ان پر عنایت فرمائی ہے، اگر آپ یہ عمل کرتے ہیں تو انشاءاللہ 3 دن کے مسلسل اس عمل سے اللہ کریم آپ پر مہربان ہوتے ہیں اور آپ کی زندگی میں وہ تمام تر خوشیاں لے آتے ہیں جو آپ اللہ سے طلب کرنا چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ویڈیو کو غور اور توجہ سے سنیے گا، اس میں مکمل اس کے فضائل آپ سے ذکر کرنے کی کوشش کروں گی، کیونکہ جب کسی چیز کی فضیلت ہم تک عیاں ہوتی ہے تو ہمیں اس کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے، اس پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی آپ نے غور اور توجہ سے اس ویڈیو کو دیکھنا ہے، سننا ہے، انشاءاللہ آپ کے علم میں اضافہ ہوگا، آپ کے یقین میں اضافہ ہوگا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کریم آپ کو صاحب اولاد کر دیں تو آپ نے ضرور اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے، انشاءاللہ تعالی آپ کو بے پناہ اس کے فائدے حاصل ہوں گے۔ ضرور اس کو غور اور توجہ سے سنیے گا۔ ویڈیو ذکر کرنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا آپ مجھے پہلی مرتبہ سن رہے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں، اور اگر آپ مزید اپڈیٹس حاصل کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کے بٹن کے ساتھ جو بیل نوٹیفیکیشن کا بٹن آ رہا ہے اس کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو آپ کے پاس نوٹیفیکیشن کی صورت میں پہنچتی رہے۔ آج کا عمل 2 آیات 2 نفل کے حوالے سے ہے۔ جمعۃ المبارک کا خاص عمل اس لیے ذکر کیا ہے کہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کے ساتھ ہر دن کے حوالے سے کوئی نہ کوئی وظیفہ ذکر کیا جائے۔ یہ وظیفہ جمعۃ المبارک کے دن اس لیے ذکر کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ اگر آپ کا عمل جمعہ کے دن جو کے دنوں کا سردار ہے اس سے سٹارٹ ہوگا تو اللہ کریم آپ کی زندگی میں برکت لے آئیں گے، آپ کو اولاد کی نعمت سے نواز دیں گے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ جو شخص ان 2 آیتوں کو رات کو پڑھ لیتا ہے تو وہ اس کے لیے کافی ہو جاتی ہیں، یعنی اتنی پاورفل آیات ہیں کہ وہ کافی ہو جائیں گی آپ کے لیے، تو آپ نے ان پر ضرور عمل کرنا ہے۔ مسند احمد میں ہے کہ اللہ کریم کی یہ عطا کردہ 2 آیتیں عرش کے خزانے سے اللہ کریم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے پہلے کسی بھی نبی کو یہ آیات عطا نہیں کی۔ مسلم شریف میں ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائے گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا تک پہنچے جو 7ویں آسمان میں ہے۔ جو چیز آسمان کی طرف چڑھتی ہے وہ یہیں تک بلند ہوتی ہے، پھر یہاں سے آگے لے جائی جاتی ہے۔ اسے سونے کی ٹٹیاں ڈھکے ہوئی تھیں، وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 چیزیں دی گئیں: 5 وقت کی نمازیں، یہ آخری سورۃ البقرہ کی 2 آیات اور توحید والوں کے تمام گناہوں کی بخشش۔ مسند احمد میں حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ البقرہ ان دونوں آخری آیتوں کو پڑھتے رہا کرو، میں انہیں عرش کے خزانوں سے لے کر آیا ہوں۔ ترمذی شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین پیدا کرنے سے 2000 برس پہلے ایک کتاب لکھی جس میں 2 آیتیں اتار کر سورۃ البقرہ کو ختم کیا۔ یہ دونوں آیتوں، جس گھر میں بھی یہ 2 آیات 3 راتوں تک پڑھی جائیں گی اس گھر کے قریب بھی شیطان نہیں جا سکتا۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ کہنے ابن مردویہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نہیں جانتا کہ اسلام کے جاننے والوں میں سے کوئی شخص بھی آیت الکرسی اور سورۃ البقرہ کی یہ آخری 2 آیات پڑھے بغیر سو جائے، کیونکہ یہ وہ خزانہ ہے جو تمہارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرش کے تلے خزانوں سے لائے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی آج کا عمل جو کہ جمعۃ المبارک کے حوالے سے ہے، اس عمل کو جمعۃ المبارک میں ذکر کرنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آپ اس کو صرف جمعۃ المبارک میں کریں، کیونکہ نفلی نماز کے حوالے سے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جو شخص بھی نماز میں مشغول ہوتا ہے تو اللہ کریم اس پر 3 چیزیں اس پر کرم نوازیاں فرماتے ہیں۔ پہلی تو یہ ہے کہ قدموں سے آسمان تک فرشتے اس کو گھیر لیتے ہیں، آسمان سے سر کی چوٹی تک اس پر خیر اور برکت برستی ہے۔ پھر ایک فرشتہ آواز لگاتا ہے کہ اگر یہ نمازی جان لے کہ کس کے ساتھ محو گفتگو ہے تو کبھی بھی نماز کے اس سلسلہ کو ختم نہ کرے۔ حضرت کعب بن احبار فرماتے ہیں کہ اگر 2 رکعت نفل نماز کا ثواب دیکھ لو تو ان بڑے بڑے پہاڑوں سے بھی زیادہ دکھائی دے گا، کیونکہ فرض نماز تو وہ ہے کہ جو ہم لوگوں کے سامنے پڑھتے ہیں، مسجد میں مرد حضرات ادا کرتے ہیں، لیکن نفلی نماز کی یہ خاصیت ہے کہ وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے پڑھی جاتی ہے، اللہ کی رضا کے لیے پڑھی جاتی ہے، کیونکہ فرض تو پڑھنا ہم پر لازم ہے، لیکن نفلی نماز انسان اللہ کو خوش کرنے کے لیے اور اپنی روح کی تسکین کے لیے پڑھتا ہے۔ تو انشاءاللہ جو بھی ان 2 اعمال کو اپنی زندگی میں لے آئے گا تو اللہ کریم کی مہربانیاں
اللہ کریم کی کرم نوازیاں اس پر ضرور ہونا شروع ہو جائیں گی۔ تو آپ نے ضرور بضرور اس کو پڑھنا ہے، کیونکہ نفلی نماز وہ دستک ہے، وہ دروازے پر دستک ہے جو انسان عام طور پر کھٹکھٹاتا ہے، پھر اللہ کریم جو ہے وہ اس دروازے کو ضرور کھول دیتے ہیں جس کے لیے وہ کھٹکھٹاتا ہے، کیونکہ اللہ کریم وہ بادشاہ ہے کہ جب ان کو راضی کرنے کے لیے کوئی بندہ سجدے میں جاتا ہے تو اللہ کریم راضی بھی ہوتے ہیں اور اس کو وہ چیز عطا فرماتے ہیں جو اللہ کریم سے مانگ رہا ہوتا ہے۔ تو آپ نے ان باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے روزانہ ایک تو آپ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات کو لازمی پڑھیں رات کو سونے سے پہلے، اور اس کے علاوہ نفلی نماز جو کہ 2 رکعت پر مشتمل ہے اس کو آپ روزانہ ضرور ادا کریں، ایسے اوقات میں جو مکروہ اوقات نہ ہوں۔ اور اللہ کریم کس طرح سے آپ پر فخر کریں گے، کس طرح سے آپ پر کرم نوازیاں فرمائیں گے، وہ آپ اس حدیث سے جان سکتے ہیں۔ خالد بن معدان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ 3 آدمیوں کے سبب فرشتوں پر فخر کرتے ہیں۔ ایک وہ آدمی جو چٹیل میدان میں آذان دے اور اقامت کہہ کر اکیلا نماز پڑھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے کو دیکھو جو تنہا نماز پڑھتا ہے جبکہ میرے سوائے سے کوئی نہیں دیکھ رہا، جاؤ 70,000 فرشتوں اس کے پیچھے نماز ادا کرو۔ دوسرے اس آدمی پر جو رات کو اٹھ کر تنہائی میں نماز پڑھتا ہے، سجدے میں جاتا ہے تو اس حالت میں سو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے کو دیکھو کہ اس کی روح میرے پاس ہے اور جسم میرے حضور سجدہ ریز ہے۔ تیسرا وہ آدمی جو میدان جنگ میں ثابت قدم رہے اور شہید ہو جائے، اللہ ان پر فخر فرماتے ہیں۔ تو اللہ کریم فخر بھی فرمائیں گے، آپ کو ان تمام نعمتوں سے بھی نوازیں گے۔ تو آپ نے امید کے ساتھ ان 2 آیات کو بھی پڑھنا ہے اور اس کے علاوہ 2 نفل آپ نے ان کا بھی اہتمام کرنا ہے، کیونکہ نفلی نماز وہ خاص طریقہ کار ہے جس سے آپ اللہ کو راضی کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتے ہیں انسان کی چھوٹی سے چھوٹی جو اس کی وہ کوشش جو اس نے اللہ کریم کے لیے کی ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس پر راضی ہو جاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ یہ عمل کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے امید رکھتے ہیں کہ اللہ کریم آپ کو ضرور نوازیں گے، آپ پر کرم نوازی فرمائیں گے، تو آپ نے اس عمل کو روزانہ کا معمول بنانا ہے۔ جمعے کے دن ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس دن سے ہی سٹارٹ کریں، انشاءاللہ برکت والا دن ہے، دنوں کا سردار ہے، تو اللہ کریم آپ پر ضرور کرم نوازی فرمائیں گے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ جیسے کہ فرمایا گیا ہے کہ اگر 3 راتوں تک ان آیات کو پڑھ لی جاتی ہے تو اس گھر کے قریب بھی شیطان نہیں جاتا۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی ایک روایت بھی ملتی ہے جس کے لیے فرمایا کہ اگر اولاد بے اولادی کسی میں ہے تو وہ 7 وجوہات سے ہے اور ان 7 وجوہات کا تعلق شیطان سے ہے۔ تو اگر کسی گھر میں یہ آیات پڑھی جائیں گی 3 راتوں تک تو انشاءاللہ شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہوگا۔ تو اگر ان کے اولاد نہیں ہے تو اللہ کریم اولاد کی نعمت سے نوازیں گے اور آپ کو ضرور بضرور اولاد عطا فرمائیں گے۔ تو آپ نے ضرور ان آیات کو جو ہے وہ آج سے ہی اپنا معمول بنا لینا ہے۔ رات کے وقت میں ہی آپ 2 رکعت نفل بھی پڑھ لیجئے اور اس کے ساتھ ان 2 آیاتوں کو، بالکل چھوٹی سی مختصر سی آیت ہے آمن الرسول سے اخیر تک سورۃ البقرہ کی، تو آپ نے ضرور ان کو پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ کریم آپ پر مہربان ہوں گے، آپ کو اولاد کی نعمت سے نواز دیں گے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی، اللہ حافظ۔